یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرے دروازے پہ بڑوں کے دروازے پہ دنیا جاتی ہے، ہم تو غریب آدمی ہیں۔ بہرحال آپ کسی دوست کے پاس گئے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے پاس گیا، استاد نہ سمجھو، دوست تو سمجھتے ہو، بھائی تو سمجھتے ہو، کیا خیال ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو اب میں آ کے دروازہ کھٹکاتا ہوں، آپ اترے نہیں تھے، گھر سے باہر نکلے، استاد جی کہیں یا کہیں بھائی صاحب کیا حال ہے، خیر کیسے آنا ہو، میں چپ، ٹھیک ہے، اچھا کوئی جواب نہیں، چلے گئے، میں پھر دروازہ کھٹکاؤں، پھر آپ آیا تو آگے پوچھے تو میں چپ، پھر تیسری بار چوتھی بار تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ حال، بولے میں استاد بھی سمجھا جاؤں تو تب بھی تو بی پی ہائی ہو جائے گا نا۔ بھائیو دروازہ کھٹکاؤ، آوازیں دو، آگے کوئی نہ ہے، کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی آپ زمین پہ کھڑے ہو کے ناراض ہو جاتے ہو، اوپر صدائیں لگا لگا، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، آگے آگے جی چوپ، کس لیے چوپ، کیوں ہے چوپ، کیونکہ امام صاحب نے کہا پڑھنا نہیں، پڑھنا چوپ، نہیں سمجھ آ رہی، اب چپ کر کے ہاں جی فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، آگے کرا وہ تو ویسے ہی اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں پڑھنی، تو یہاں چپ کر کیا کرنا ہے، چپ، کیا حال ہوگا پھر اس میں، آپ اندازہ کیجئے یہ کنڈیشن جب ہو اللہ ناراض ہوتا، اس ایک طرف ہے، آپ کو مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے نکال کے یہ رکھ دیے، ایمانداری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے میں بھی آپ کے سامنے نقشہ رکھتا ہوں، آپ انصاف کی نگاہ سے سوچئے نماز میں اور ہے کیا، ہر مسلک سے ایک عالم میں جا کے پوچھو، درود پڑھنے کے درود نہیں پڑھا تو آپ کو پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، آخری تشہد میں درود نہیں پڑھا پوری نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر درود پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز مکمل ہے، آپ کی نماز مکمل ہے۔ اب آپ نے نماز شروع کی، آگے اللہ اکبر، آگے جی سورۃ فاتحہ ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی پڑھو، ثنا میں کیا ہے، تعریف ہے نا، تعریف کر لی، ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم و بحمدک، آگے فاتحہ امام صاحب نے نہیں پڑھنی، چلو ایک طرف ہو گیا، آگے قل واللہ احد پڑھ لی، اس میں بھی کیا ہے تعریف، آگے اللہ اکبر گئے جی، اس میں رکوع میں کیا پڑھا، سبحان ربی عظیم پڑھا، سبحان ربی تسبیح ہے، اللہ کی تعریف، کھڑے ہو گئے سمی اللہ لمن حمدہ، حمد ہے، ربنا لک الحمد، حمد ساری حمد بیان ہے، سجدے میں گئے تو کیا پڑھا، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح ہے، اور اٹھتے ہی بعض تو وہی جھٹکا دے کے دوبارہ چلے جاتے ہیں دوسرے سجدے میں، دوسرے میں گئے تو کیا پڑھا، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تعریف ہے، آگے آپ نے تشہد شروع کیا، التحیات للہ، دوسری رکعت پہ جائیں پھر آئیں تو یہی سلسلہ رہے گا، التحیات للہ والصلوات، قولی فعلی عبادتیں للہ اللہ کے لیے، یہ بھی یہاں اللہ کی تعریف، آگے السلام علیکم ایھا النبی، آپ سلام پر سلام، عباد الصالحین پر سلام، آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادتین، آگے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد سلام اپنے لے کر کے، ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے جو آئے ہو، ٹھنڈی ہوا لے کر آئے ہو، نماز پڑھنے آئے ہو، اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، تو چوپ کس کے لیے آئے، اور جو چیز مانگنی تھی جس چیز پر تو ہمیں علماء نے کو کدھر کھینچتا ہے، وہ کدھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جو تیرا راستہ ہے سیدھا ہمیں وہ دکھا دے، وہ تو مولوی صاحب نے کہا پڑھنی نہیں، تو پھر کیسے ملے ہدایت، کیسے ملے، اہدنا ہمیں دکھا دو، راستہ دکھا، کون سا، صراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے۔ وہ بھائی آپ مجھ سے اگر روپیہ نہیں مانگے میں کیسے دوں گا، آپ کے پاس کرایہ نہیں، آپ کسی سے نہیں کہیں گے تو کیسے دے گا وہ، جو ہدایت نہیں مانگتا نہیں، ہدایت مانگی، اب ہدایت کیسے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ، کون سا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے کیا کیا، انعام کیا، وہ ابو بکر عمر عثمان علی، اللہ نے بلکہ قرآن مجید میں بھی فرمایا انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ انعام یافتہ لوگ، ان کا راستہ ہمیں دکھا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں گمراہوں کا اور جن پر غضب کیا گیا عذاب آیا نازل ہوا ان لوگوں کے راستے، باقی کیا بچا،
جو مانگنا تھا تو وہ مانگا نہیں جا رہا. بات سمجھ آ گئی نا کہ آپ آگے آوازیں دے رہے چپ کر کے کھڑے رہ گئے, نہیں پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. نبی علیہ السلام ہر آیت ایک ایک کر کے پڑھتے تھے. آج کل بعض اماموں کو سپیٹیں ہوتی ہیں, دو آیات تین اکٹھی پڑھ لیتے سورۃ فاتحہ کی. تو اگر آپ کو وقفہ دے رہے, آپ ہر آیت کے بعد امام نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین, جیسے اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب دیتے ہیں حامدنی عبدی, تو ہر بندے کو اس آیت کے بعد الحمدللہ پڑھے. اگلی آیت پڑھی اس کے بعد پڑھے. امام دو تین آیتیں اکٹھی پڑھ رہا ہے, جہاں سٹاپ کر رہے ہیں وہیں پڑھے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا عرب لوگ آمین کے بعد رک جاتے ہیں تھوڑی دیر. ہم جیسے مسکین لوگ سوچتے ہیں کہ آگے سوچ رہے کون سی سورت پڑھوں. وہ موقع دے رہا ہے کہ کسی نے پیچھے نہیں پڑھ پائی سورت تو وہ یہاں پڑھ لے. اس نے جو نماز میں پڑھنا ہوتا ہے وہ پہلے سوچ کے آتا ہے کہ میں نے آج نماز پڑھانی ہے, اس میں کون سی سورت پڑھنی ہے. یہاں وہ رک کر موقع دے رہا ہے کہ جو نہیں. اور آپ نے کئی بار نوٹ کیا ہوگا رکوع کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے, آمین کے بعد اسی وقت سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے. تو اس لیے وہ مسائل سے واقف ہے, ان کی زبان ہے. امام پہلا خطبہ جمعے کے ختم کر کے بیٹھتا ہے, آپ کسی دوسری مسجد میں جا کے پڑھے, آواز آنا شروع ہو جائے گی, مسجد تھوڑی تھوڑی گنگناہٹ شروع ہو جائے گی. کیوں؟ وہ 1 منٹ کا آدھے منٹ کا جو وقفہ امام کرتا ہے اس میں آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اس وقت میں جو دعا کرے اللہ دعا رد نہیں کرتا, تو وہ فوری اپنی زبان سے جو جس نے مانگنا ہوتا ہے شروع ہو جاتے ہیں. ہم تو بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک کتنا وقفہ کرے گا, اٹھے گا چلو جلدی ختم کرے میں نے سبزی لے لوں. ہم اس چکر میں رہ جاتے ہیں, لیکن وہ اس موقع سے پہلے اٹھاتے ہیں, مسائل سے واقف ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں سورۃ فاتحہ نماز ہے, اس کی فضائل آپ کے سامنے رکھے کہ دم بھی ہے ہر نماز میں, ہر رکعت میں. امام جہاں بھی اگر کوئی ایسا سپیٹ والا امام ہے نہیں موقع دے رہا, آپ اسے دل میں پڑھے. جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اقرا بہا فی نفسک, اگر یہ نہیں پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ سورۃ فاتحہ ہی نماز کا حصہ ہے, یہ نماز کی روح ہے, اور اسے پڑھنا ہر بندے کے لیے, نہ وہ اکیلا ہے یا امام کے ساتھ ہے کہیں بھی, تو وہ اس کو پڑھے گا. اسی طرح یہاں جو حدیث ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں ایک سوال اور بات کرتا جاؤں. یہ آیت جو تھی نا جو بیچ میں پڑھی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کہ جب کہا گیا کہ قرآن پڑھو, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. اور کیا کرو, یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اس لیے مقتدی چپ رہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کریں, چپ رہے, خاموشی سے سنیں. میں نے قرآن کی بات پہلے آپ سے واضح کر لی کہ سورۃ فاتحہ کس قرآن کی ہے, سورت ہے کس پارے کی, سمجھ آئی. اگر آپ قرآن صرف سورۃ فاتحہ کو قرار دیتے تو بتاؤ الف لام میم پہلا پارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے, تو کس پارے کی ضرورت ہے بھائی؟ پورا قرآن مجید جب لفظ قرات ہے تو وہ آگے سورۃ فاتحہ کے لیے لفظ فاتحہ استعمال ہوا ہے, لفظ فاتحہ واضح طور پر استعمال ہوا ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ آیت اتری تھی کافروں کے لیے, سیم اسی طرح کی آیت دوسری جگہ پر ہے. یہاں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کیا ہے, فَاسْتَمِعُوا, دوسری جگہ پر ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, کوئی ہے حافظ, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَالْغَوْا فِيهِ وَالْغَوْا فِيهِ, کیا کرو جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور بچاؤ, تم کیا کرو, لگاؤ, لغویات بکو, شور بچاؤ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, کہ شاید کہ تم کیا ہو جاؤ گے, غالب آ جاؤ. کیونکہ مکے کے کافروں نے, مشرکوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے, کہ یہ قرآن ہی تو لوگوں کو تبدیل کرتا جا رہا ہے, سارے اس کی تاثیر میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. جب قرآن پڑھ رہے ہو نبی علیہ السلام تو تم کیا کرو, وَالْغَوْا فِيهِ, شور بچاؤ. کیوں, لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, شاید کہ تم کیا ہو جاؤ, غالب آ جاؤ. اللہ نے ان کا جواب دیا. اب دیکھو آیت کو دیکھو, الفاظ کو دیکھو, اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, وَالْغَوْا فِيهِ, اس میں شور بچاؤ, لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, اللہ نے جواب دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے اسے سنو, اسے کیا کرو, اسے سنو, وَأَنصِتُوا, اور چپ رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, شاید کہ تمہارے اوپر کیا ہوتا ہے. الفاظوں کی مماثلت دیکھو, مشابہت دیکھو. انہوں نے کہا کہ شور بچاؤ کہ شاید کہ تم غالب آ جاؤ, اللہ نے فرمایا نہیں, چپ کر کے سنو, شاید کہ تم کیا ہے, رحمت پا جاؤ تمہارے اوپر. یہ ان کے جواب میں تھا
کہ وہ شور مچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم چپ ہو کر سنو شاید کہ تمہارے اوپر کیا ہو جائے اللہ رحم فرما دے. تو یہ ان کے جواب میں اس کا تعلق سورۃ فاتحہ کے ساتھ نہیں ہے. اب بھی ساتھی اگلے دن ایک ناراض ہونے لگا جی انہوں نے سپیکر کیوں بند کر دی ہے, باہر آواز نہیں جاتی, قرآن سے منع کرتے ہیں, قرآن نہیں سننا, قرآن وہ بھائی ہو ٹھیک ہے. جب یہ پڑھا رہے تھے باہر آواز جا رہی تھی تو باہر دنیا ساری کو سنانا کس حدیث میں لکھا ہوا؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے کیا کہے سنو. اب جس نے سننا ہے, جس نے نماز پڑھنی ہے وہ تو اندر آئے گا مسجد میں, اور مسجد میں چل رہے ہیں کسی نے بند نہیں کیے. اب جو باہر چل رہے تھے بند کیے گئے کیونکہ کوئی باہر والا اکثر نہیں سنتے. آواز پارک میں بھی جاتی ہے, چائے اور سموسے میں لگے ہوئے ہیں, روڈ پہ ہے, دکان پہ ہے, آواز کوئی نہیں سن رہا. قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, قرآن نہیں سنا جا رہا, جبکہ اللہ نے حکم دیا جب پڑھا جائے. حتیٰ کہ گھر میں بھی لگا کے تم بیٹھے ہو تو تم آپس میں باتیں کر رہے ہو, یہ قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہے. آپ اسے سنو تو اس کو چلاؤ. اگر کوئی پڑھ رہا ہے آپ اسے سنیں, نہیں سننا چاہتے جگہ چینج کر دیں, یا اس کو چاہیے وہ خاموشی سے پڑھے. ورنہ جب قرآن کی بات کان میں ہے تو قرآن سنیں. سمجھ آئی نا بات؟ تو یہ ہے وہ مطلوب کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے کیا کرو سنو. تو یہ ان کا جواب تھا. اس کا سورۃ فاتحہ کے ساتھ اٹیچ کرنا یہ ناانصافی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا سورۃ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے. آپ کو جنات کا مسئلہ ہے, وہ جادو کا مسئلہ ہے, آپ کو کوئی ہے اس کا ہے, کسی بھی حد بخار ہے, کوئی بھی ہے, اب سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں. ہر نماز کے بعد پڑھیں, دن رات پڑھیں. یاد رکھیے بہترین دم ہے, اور یہ اللہ کی وہ پیاری صورت ہے جس کے نام بھی میں نے پہلے عرض کیا. اور اسپیشل اللہ نے آسمان سے دروازے کھول کے فرشتے بھیج کے خصوصی تحفہ اللہ کے پیارے محبوب کو یہ صورت دی ہے. تو اس لیے یہ صورت او بھائی اور بھی تو تھی نا چھوٹی چھوٹی, ہر نماز میں کیوں رکھی؟ اب آپ فجر سے لے کر شام تک فرائض 17 رکعت پڑھتے ہو, ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سنتے پڑھو گے, ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ. تہجد نفل جو بھی قیام اللیل کرتے رہو سب میں سورۃ فاتحہ ہے کہ نہیں؟ سب میں. اس کی عظمت اتنا ہے, میں نے پہلے عرض کر دیا بھائیو نماز کی یہ روح ہے, اللہ نے اس کا نام ہی نماز رکھا. آپ نماز پڑھتے ہو, جب نماز پڑھتے ہو تو فاتحہ ہوگی تو نماز ہے, فاتحہ نہیں تو وہ نماز نہیں ہے. پھر ایک سوال آخر میں عرض کر کے جواب ٹائم. ہاں جی, سوال ہوتا ہے کہ شیخ صاحب میں تو رکوع میں پہنچا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ پایا. انصاف والی بات یہی ہے کہ جو رکوع میں چلا گیا ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ پایا, وہ رکعت پوری دوہرا, وہ رکعت دوہرائے. کیونکہ واضح حدیث موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, صحیح مسلم کے, کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی وہی خداج وہی خداج وہی خداج غیر تمام, اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے, غیر تمام, یہ مکمل نہیں. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس باتوں کی میں نے نسبت کی حدیث سے ثابت نہ کر پاؤں تو وہی سزا جو چور کی سزا. ساری زندگی گزری الحمدللہ ایمانت داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خداج کس کو کہتے ہیں پتہ جی؟ خداج نہیں, وہ خدا ہوتا ہے عین کے ساتھ, یہ جیم ہے. خداج کہتے ہیں گائے بھینس بکری کوئی بھی ہے مؤنث جانور, اس کا وہ بچہ جو ایام مکمل کرنے سے پہلے پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایام مکمل کرنے سے پہلے پیدا ہو جائے. مثلا اگر کسی کے ایام ہیں 9 مہینے, کسی کے 10 مہینے, کسی کے 6 مہینے, تو اب 6 مہینے والا مثلا بکری ہے تو اب 3 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگی, کچا بچہ. سمجھ آئی نا؟ تو اس کچے بچے کو خداج, ادھورے بچے کو, ناقص خلقت بچے کو کیا کہتے ہیں؟ خداج کہتے ہیں. اس کو عربی میں خداج جیم کے ساتھ, خدا خدع سے وہ دھوکا ہوتا ہے. تو خداج ادھورا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اس وقت فاتحہ نہیں پڑھی وہی خداج وہی خداج خداج, اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے, غیر تمام ہو تمام نہیں. تو خداج عربی میں نے بتلا دی کس کو کہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ اللہ کو گواہ بنا کے جو انصاف کی باتیں تھی آپ تک پہنچائی ہیں, تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ فاتحہ سے فائدہ اٹھائیں, بچوں کو یاد کریں, بڑوں کو بتائیں, کوئی بھی مرد ہے گھر میں سورۃ فاتحہ پڑھیں. اس کے بغیر آپ 100 رکعت بھی پڑھیں نوافل کے,
یا شکرانے کے، تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی جس میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوگی. یہ روح ہے، یہ جان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سورۃ فاتحہ سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے میں نے 5 منٹ پہلے چھوڑا تاکہ ڈرائیور کی بات دوسرا حاضری ذرا پوری کر لیتے ہیں. یہاں کر چلتے ہوئے 1 منٹ کا کوئی سوال اگر ہے. ہاں نہیں 1 منٹ میں وہ بات ادھوری رہ گئی، دور چلے گئے تھے، وہ بات پوری نہیں ہو پائی تھی. رکوع والی نا کہ جو آتا ہے رکوع میں مل جاتا ہے نا، یہ بات ویسے سکے یاد کرا دیا ساتھی نے. تو رکوع میں مل گیا، اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. میں نے پہلے کہا کہ انصاف والی بات یہی ہے کہ وہ رکعت کو دہرائے، کیونکہ الحمدللہ علماء اناف کی کتابیں میں نے خود پڑھائی ہیں. ہدایہ میں نے پڑھائی ہے، میں نے نور الانوار بھی پڑھایا ہے، بہت ساری کتابیں فقہ کی میں نے پڑھائی ہیں. تو اس میں ہدایہ کے اندر شروط الصلاۃ ہے، اس کے اندر 8 رکن بتائے گئے ہیں. ان 8 رکنوں میں سے قیام رکن ہے. کیا ہے؟ قیام رکن ہے. اب جب قیام رکن ہے تو یہ شرعی اصول ہے، نماز میں کہیں رکن رہ جائے تو وہ رکعت پوری نہیں ہوگی. یہاں تو قرات بھی رکن ہے، فاتحہ بھی اپنا یہ قیام بھی رکن ہے. 2 رکن چھوٹے جا رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو یہ ساری باتیں ملا کے وہ رکعت نہیں ہوتی. ہاں بعض عرب لوگ وہ مدرک رکوع یعنی رکوع کو پا لینے والے کی جو ہے نا وہ رکعت تصور کر لیتے ہیں. میرا پہلا جملہ کہ انصاف والی بات یہی ہے کہ رکعت دہرائے. جہاں تک بات ہے کہ اس کی دلیل ایک ہی حدیث ہے، وہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے. ابو بکر آخر میں تا ہے گول. تو ابو بکرہ نامی صحابی تھے، جو ہی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام اسی وقت رکوع میں گئے. وہ جو ہی وہ داخل ہوئے مسجد نبوی میں تو دیکھا رکوع میں، تو وہ وہیں دروازے میں سے ہی رکوع میں چلے گئے. وہ رکوع کی حالت میں اب رکوع میں بھی ہیں اور چلتے بھی جا رہے ہیں، اور اسی رکوع کی حالت میں جا کے سامنے کھڑے ہوئے. تو یہ منظر کہ دوسرے صحابی نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا ابو بکرہ؟ محبوب آپ نے پہلی رکعت کی جو فضیلت تھی نا اس کو پانے کے لیے میں نے کہا میری رکعت پہلی رہ جائے گی، تو اس لیے میں وہی دروازے سے ہی جو ہے نا رکوع میں چلا گیا. تو اب وہ وہیں سے رکوع میں اس ارادے سے کہ پہلی رکعت کا ثواب پا لوں. تو اب وہ چلے گئے. آپ نے جب یہ اس کا جذبہ سنا تو آگے آپ نے فرمایا جو لفظ ہے، اب اس لفظ کے اندر زبر زیر کا اشکال ڈال کے معنی چینج ہوتا ہے. اب لفظ ہے کہ لا تعد، کہ تو اس کو نہ لوٹا. اب جو کہتے ہیں جی نہیں رکوع ہو گیا، مثلا جس طرح عرب لوگ کچھ اس کو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہو گیا، وہ کہتے ہیں دیکھو عین کے نیچے زیر پڑھ کے لا تعد بھی اعادہ نہ کر، ہو گئی گویا کہ ہوگی نہیں دہرانی، تو مقصد جو رکوع پا لے گا تو ہو جائے گی. جبکہ جن علماء کے فتویٰ ہے کہ نہیں اس کو دہرانا رکعت لوٹانی پڑے گی، تو وہ عین کے زیر کے ساتھ نہیں، پیش کے ساتھ لا تعد، لا تو آئندہ ایسا نہیں کرنا. جس طرح آج تو نے ایسا کیا تیرا جذبہ تھا، ٹھیک ہے اللہ تجھے اجر دے گا، لیکن آئندہ اب یہاں پیش پڑھ کے اس کا معنی چینج ہوتا ہے تو آئندہ نہیں کرنا، یہ نہ کے معنی میں ہے. اگر اس کے نیچے کوئی زیر پڑھ لے آئین کے تو اس کا معنی بھی اعادہ نہیں کیا تو گویا کہ ہو گئی. تو خاص اس کے بعد اس واقعے کے بعد نہ تو اسی صحابی سے کبھی دوبارہ ایسا ہوا، نہ کسی اور صحابی سے ایسا ہوا کہ انہوں نے مثلا رکوع میں پہنچ گیا ہو تو رکعت تصور کر کے مکمل کر لیا ہو. صرف یہی ایک ہی ذریعہ ہے، اور اس میں بھی صحابی کا جذبہ سب کے سامنے ہے. آپ لوگوں کے جذبات معذرت آپ کا کہہ دیے میں نے، بس دوسروں کا جب جاتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں امام وہاں درمیان میں اور یہاں دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں ابھی میں عشاء کے درمیان گیا 2-3 آدمی پیچھے کھڑے ہیں، اگلی صاحب پوری آدھی خالی ہے، وہ بائیں سائڈ پہ تو سبھی خالی رہ جاتی ہے، بس جلدی بھاگ کے اس رکعت کو، حالانکہ یہ بھی شرم خلاف ہے بھاگ کے جانا. اب پہلی رکعت کو پانے کے لیے ہم صفے بھی توڑ دیتے ہیں، کوئی کہاں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہاں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھاگ پڑتا ہے. یہ جذبہ دیکھ لیں. اسی طرح کے جذبہ اس وقت بھی تھا. تو آپ نے فرمایا آئندہ انصاف والی بات یہ ہے کہ اس رکعت کو دوہرا لیا جائے کہ جب آپ نے اتنا کہہ دیا کہ جس میں فاتحہ نہیں پڑے گی اس کی نماز، تو سورۃ فاتحہ کی عظمت، سورۃ فاتحہ کے مقام، سورۃ فاتحہ کے رتبے اور شان کی وجہ سے مناسب یہی ہے کہ کوئی رکعت ہماری سورۃ فاتحہ کے اپنا خالی نہ رہے، کوئی رکعت اس کے سے خالی نہ رہے، وہ پڑھنی چاہیے.